مہمان آئے جن کو پاکستان آنے کی شدت سے انتظار تھا، علماء سے ملے، وزراء سے ملے، گورنر ہاؤس گئے، لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ میری مراد عالم اسلام کی مشہور مناظر شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو آج کل پاکستان کے اندر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چونکہ پاکستان میں ہیں اور ان کی ملاقاتیں علماء سے بھی ہو رہی ہیں اور وزراء سے بھی ہو رہی ہیں، گورنر وغیرہ سے بھی ہو رہی ہیں، عوام و خاص کے دل کے اندر ان کی محبت ہے اور جذبہ ہے۔ کچھ لوگ شدت پسند جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ پاکستان میں کیوں آئے، کس لیے آئے ہیں، تو ہم سے مناظرہ کریں۔ اور وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں یہ تو پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا بھلا کہتے تھے اور ان سے اختلاف کرتے تھے، اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ان کا یارانہ کیسا، ان کی دوستی کیسی، ان کا تعلق کیسا۔ حالانکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اس بات کی شاید کہ علم نہ ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ آراء کا اختلاف تھا، کچھ مسائل میں اکابرین علماء دیوبند کا بھی اختلاف تھا۔ کسی بھی مسئلے میں اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی اس اختلافی مسئلہ سے یا تو رجوع نہ کر لے، اگر رجوع کر لے تو پھر اختلاف کیسا، یا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط مسئلہ بیان کیا ہے تو اس غلط مسئلے کے اوپر معافی نہ مانگ لے کہ یہ غلط مسئلہ جو ہے اس سے مجھ سے بھول ہو گئی ہے، لہذا اس سے میں رجوع کرتا ہوں یا اس سے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہلے بھی، کیونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جو ملاقات ہوئی تھی، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو نصیحت کی، سمجھایا کہ آپ کا میدان جو ہے وہ مناظرے کا میدان ہے، آپ تقابل ادیان کے اندر مہارت رکھتے ہیں، اگر میں تقابل ادیان میں قدم رکھوں تو شاید میں کامیاب نہ ہو سکوں، لوگوں کو اس طرح سے ڈیل نہ کر سکوں جس طرح سے آپ دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور میرا میدان جو ہے وہ فقہ کا میدان ہے، فتوے کا میدان ہے، مسائل بتانے کا میدان ہے، لیکن وہ مسائل بتانے کا میدان آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ میرے میدان میں قدم رکھتے ہو، آپ میری لائن کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہو تو آپ پھسل جاتے ہو، لہٰذا آپ جو ہے اپنے میدان کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہمارے میدان کو ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مفتی صاحب کی یہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے وہ تمام اختلافی مسائل سے بھی رجوع کیا اور آگے بھی کہا کہ میں اس قسم کے مسائل بیان نہیں کروں گا، بلکہ اس قسم کے مسائل جن کا تعلق مفتیان کرام سے ہے، علماء کرام سے ہے، وہ مسائل میں عوام کو کہوں گا کہ وہ انہی سے رجوع کریں۔ تو جب انہوں نے اپنے اس اختلافی موقف سے رجوع کر لیا تو پھر ان کے ساتھ اختلاف کیسا۔ اب وہ چونکہ پاکستان کے مہمان ہیں، لہٰذا جس طرح مہمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، پاکستانی عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو اسی طرح سے پروٹوکول بھی دیں، اور عوام ان سے محبت بھی کر رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ عالم اسلام کے مبلغ ہیں کہ جن کے اوپر پورا انڈیا یعنی کہ پورا ہندوستان، پوری بھارت سرکار جو ہے وہ ان سے جو ہے نالاں ہیں، اور وہ پاکستان تشریف آ رہے ہیں تو انڈیا کا میڈیا بھی چیخ رہا ہے، مودی سرکار بھی چیخ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہندوستان سے اس لیے نکالا تھا کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر، اور کیونکہ وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے، ان کے بیانات سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، لوگ ان کے قریب ہو رہے تھے، بالخصوص ہندو جو تھے ان کی مسلمانوں کے متعلق ہمدردیاں بڑھ رہی تھیں، وہ اسلام کے قریب ہو رہے تھے۔ تو ہندوستان کی حکومت نے کہا، بی جے پی نے کہا، مودی سرکار نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، لہذا کیوں نہ ہم اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگائیں اور انہیں جو ہے یا تو قید کر لیں، قتل کر دیں، یا یہ ہے کہ انہیں ملک بدر کر دیں۔ تو بہرحال الزام لگایا گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مال جائیداد ساری غصب کر لی گئی، اور اب وہ نقل مکانی کر کے یا ہجرت کر کے ملیشیا کے اندر پناہ گزین ہیں۔ اب وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، تو ایسی شخصیت جس سے اسلام متعارف ہوتا ہے، جو اسلام کی ایک پہچان ہے، وہ برانڈ ہے اسلام کا،
ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ہم جو ہیں ان کی عزت و احترام کریں، ان کی تکریم کریں، بجائے سے کہ ہم انہیں مناظرے کا چیلنج کرتے پھریں، ان کے سابقہ عقائد اور نظریات جو وہ رکھتے تھے، جن سے وہ رجوع کر چکے ہیں، تو ہم ان کو چھیڑتے پھریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے گریز کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں علماء کی اور اسلام کے داعین کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔